بات یہ ہے کہ ہی از اے پوائنٹ وہ اس اعتبار سے کہ جو انہوں نے لسٹ اپنی رکھی تھی کہ ایک جانب ریزیلینس ہے اتنی زیادہ کہ وہ سارے کا سارا وہ فیس کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک قیادت آ رہی ہے اینڈ دے آر اسٹل دیئر، لیکن دوسری جانب تاک کے ان کے چیفز کو، ان کی جو اعلی شخصیات ہیں، ان کو اسرائیل ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. نتیجہ What is the objective? یہ بات Did you get your objective? کیا آپ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ The answer is لیکن no. دیٹ شوز کہ انفیسٹیشن اپنی جگہ موجود ہے. سر وہ تو اس سے پہلے جب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا اسرائیلیز نے بھی خود کر کے، آپ کو پتا ہے وہ جو آپریشن ہوا مطلب کہ ایٹ اے ٹائم ان کے سارے سائنٹسٹ سب کچھ انہوں نے کر دیا تھا. سو وہ اس کے بعد پھر ان کی اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر اگر آپ ایران کو سمجھتے ہیں نا تھوڑا، اس کی ٹوپوگرافی اس طرح کی ہے، ایران کی جو اندر ان کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وی آر ریڈی. تو میرے خیال میں یہ جو ٹویٹ کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں دیٹ شوز the frustration. Yes, indeed. فرسٹریشن کی پتہ ایک وجہ اور بھی، آخری بات کروں گا. فرسٹریشن کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو اپنا ایک قسم کا جو ہے نا ٹیرر ان کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ اتنی ڈسٹرکشن، اتنی تباہی، اتنی شہادتوں کے باوجود جو ہائی پروفائل ہے، انہوں نے امریکہ کی دھمکیوں کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے. یہ 5ویں مرتبہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو انہوں نے ڈیڈ لائنز دی ہیں پہلے، جو یہ 5ویں ڈیڈ لائن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور اس پر بھی انہوں نے یہی کہا ہے. اچھا اب یہ ذرا دکھائیے گا محمد باقر قالیباغ صاحب کا جو ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ واٹ شیئر آف گلوبل آئل، LNG، ویٹ، رائس اینڈ فرٹیلائزر شپمنٹس ٹرانزٹ دا باب المندب اسٹریٹ. اور پھر ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وچ کنٹریز اینڈ کمپنیز اکاؤنٹ فار دا ہائیسٹ ٹرانزٹ والیومز تھرو دا اسٹریٹ. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سوال ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی لیے ہم بات کرتے ہیں، یہ نقشہ دوبارہ سے دکھا رہے ہیں کہ اس نقشے کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ایک جانب اسٹریٹ آف ہارمز ہے، دوسری جانب باب المندب ہے، اور یہ اگر چوک اور سوئز کینال ہے، میڈیٹرینین سی ہے، تو یعنی کہ یہ چوک پوائنٹس اگر بنتے ہیں، دنیا بھر کی 85% جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ اس طرح سمندری راستوں سے ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ جو پرسنٹیج اب 24-25% اگر سے رک جاتی ہے تو دیٹس گوئنگ ٹو بی اے چیلنج. اور یہ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ صرف آئل آتا ہے، LNG آتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ دیر آر ادر فیکٹرز انوالوڈ. اسے کہتے ہیں پڑھی لکھی قیادت اور ان کا تجزیہ. چوہدری صاحب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مسائل پھر لگتا یہ ہے کہ جو قیادت، ایرانی قیادت کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے جنگ بندی کرنی ہے، پہلے اس چیز کا یقین دلانا ہے کہ دوبارہ آپ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ ہم ایسی اس طرح سے کسی چیز پہ وہ کوئی تیار نہیں ہوں گے. اور ہارمز تو بند کیا، باب المندب بھی بند کریں گے. تو وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ آپ کے خیال میں؟ نہیں تو بھائی آپ پہلے مجھے آج تک یہ کیوں نہیں فرماتے کہ اسرائیل کے اندر کتنی تباہی بربادی ہے، کتنی چیخو پکار ہو رہی ہے، کتنے لوگ سڑکوں پر چھپایا ہوا انہوں نے چوہدری صاحب، بند کرائیں، آنے ہی نہیں دیتے کسی کے سامنے. کیا چھپایا ہوا اسرائیلیوں نے؟ بھائی جو نظر آتا ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، جو وہ نہیں دکھانے دے رہے وہ علیحدہ ہے. جو ہم نے وہاں سے نکل رہی ہیں اطلاعات، امریکن میڈیا دے رہا ہے، انڈین دے رہا ہے، دوسرے یورپین دے رہے ہیں، مختلف چینل سے آ رہے ہیں. اب اور دوسری وہ جو اسرائیل کی پہلے ان کی ہٹ درمی اور ان کی بہت بڑے بڑے بلند بانگ دعوے تھے اسرائیل کے، تو اب کوئی آواز بھی نہیں سنتا کہ ان کے کوئی بیان آیا ہو، کوئی ان کی ایسی ہو کہ ہم نے یہ کر لیا. وہ یہ جو ان کے بندے مار دیے، بھائی وہ تو ہم جہاں پروگرام کر رہے ہیں تو یہاں کوئی مار کے ہمیں پھینک دے، ہاں ہم کامیاب ہو گئے. وہ کی کامیاب ہو گئے تھی؟ اچھا ایک جو اہم نقطہ ہے نا جس کو ہائی لائٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ریپبلکنز جو ہے نا ان کی جو کانسٹیچوئنسی کے اندر ان کا جو کسان ہے نا امریکہ کا جو مڈ ویسٹ میں، وہ بڑا پاورفل ہے. اور 80 to 90% جو فرٹیلائزرز ہیں، وہ جو مٹیریل ہیں، وہ یا آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے. آپ کو پتا ہے برازیل کے اندر، آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر دے آر اپ ان آرمز. پوری دنیا کی فوڈ سیکورٹی اٹ ہیز بین پٹ ایٹ رسک. لہذا جب وہ کہتا ہے نا کہ ڈیش 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 ایران نیوز کو، سو وہ اس کے پیچھے وہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں. لہذا اٹ از ناٹ اونلی دا آئل جو امریکہ وہ کہتا ہے نا جی میرا تو 1% آندا ہے، بڑا تیل ہے، گو فرانس، چائنا، یو ہیو ایشوز، گو اینڈ ریزالو دیئر ایشوز. سو یہ بہت عام نقطہ ہے، اور اس کے اوپر 25 اپریل جو ہے خاور صاحب جو ہے اس میں ان کی جی چوہدری صاحب اشفاق جی سر محترم، اب تو ہم یہ کہیں گے کہ نہ ٹرمپ سے جنگ مینج ہوئی ہے، نہ اب سیز فائر اور امن مینج ہو رہا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کوئی طریقہ یا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح
सीज फायर हो जाए और मैं यानी इससे निकलूं, लेकिन इवन दैट ही इज नॉट बीन एबल टू मैनेज। वो भी डरा के करने की कोशिश कर रहा है। Nobody is willing to believe him. No, nobody is willing to trust him at this point in time. And the question here will be कि who is जी हसन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन की एक वजह ये भी है कि जो इरान मीडिया है या दुनिया का जितना भी मीडिया है वो सारा का सारा जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की और अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब हमने ये जो है ना आदाब हासिल कर ली हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप की या अमेरिका की इन बातों को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। उनको ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया सिवाय फॉक्स न्यूज के, बाकी जितने भी अमेरिकी चैनल्स आप उठा के देख लें वो तमाम के तमाम चैनल्स जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ जो है वो सारी रिपोर्टिंग चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने बयानात भी इतने ज्यादा होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं कि दुनिया को उनसे एतबार उठ चुका है। बात है वो फ्रांसीसी दुनिया भी ये को कहा था, उनसे एतबार उठ चुका है। मैक्रोन को भी रोज बयान बदलता है। दोस्तों जंग आ रहा है कि जीत गए। देखिए अमेरिका के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूं, अमेरिका के बारे में मैं बता रहा हूं कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा तबाही कर दी है ईरान के अंदर। बिलीव मी और नॉट के वहां पर हालात अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं हजारों में, यानी 2000 का तो सरकारी नंबर है, जो एक्चुअल नंबर है वो तो पता इससे कितना ज्यादा है। और जो 26,000 के वो कह रहे हैं कि जो सीरियसली लोग जो जख्मी है क्रिटिकल है, अब उसका नंबर क्या है तारीख जो है ना, बात ये है कि लेकिन ये है इस बात को मानने वाला है कि जो इरानियंस की जो प्राइड है सेकंड टू नन, और डर उनको अमेरिका क्या दुनिया में किसी चीज का नहीं। तारीख ये कहती है कि वियतनाम में 2 से 3 मिलियन जो है वियतनामी सिविलियंस उनको मारा गया अमेरिका की तरफ से। तारीख ये कहती है कि वियतनाम जंग जीता। उसके बाद जो है इराक वार, 5 लाख इराकी जो हैं वो लुकमा अजल बने, शहादतें उनकी हुई। उसके बाद अमेरिका वहां से जिस अंदाज से निकला सारी दुनिया के सामने है। 50,000 जो हैं अफगानी हैं वो शहीद हुए, सिविलियंस ड्यूरिंग ये रीसेंट जो वॉर। उसके बाद अमेरिका कौन वहां से शर्मिंदगी और कौन वहां से हजीमत उठा निकला। बट देयर इज अ डिफरेंस, दे वर एबल टू कंट्रोल द एरिया। ईरान ऐसा नहीं होगा। ईरान को इराक से रकबा भी उसका 3 गुना बड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि इराक कोलैप्स हुआ, जब तक अफगानिस्तान कोलैप्स हुआ, जब तक ईरान कोलैप्स रही नहीं, जब तक जंग रही वो वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड है, दे हैड टू गो बैक। That's true. But यहाँ पर they won't be able to even do that. वो तो वही मैं कह रहा हूँ। Hopefully. चलिए जी, एक ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि कहां तक मुज़ाकरात की कोशिशें पहुंची हैं और अमेरिका का अभी हालिया जो एक ऑपरेशन नुमा चीज थी उसमें कितना नुकसान है।